بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے ایک ایجوکیشنسٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ تشریف لائیں یہاں پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنے قیمتی جو تجربات ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو مجھے سنتے ہیں، اس لیکچر کو، اس انٹرویو کو، اس ویڈیو کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا بھی ہے اور آگے شیئر بھی کرنا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ نہ صرف اسٹوڈنٹس میں اس کو شیئر کریں بلکہ اپنے اساتذہ کرام اور ایسے گروپس میں جہاں مختلف ٹیچرز شامل ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس کا لنک آگے شیئر کرنا ہے۔ جی چلتے ہیں ہم سر کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام، بہت شکریہ سر۔ جی پہلے تو آپ اپنا مختصر سا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ نے پاکستان کے کن کن شہروں میں نوکری کی ہے، کن کن تعلیمی اداروں میں خدمات۔ میرا نام محمد یونس، تعلق میرا کے پی کے سے ہے اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے سے ہے۔ بنیادی طور پر میں ایک معلم ہوں، ٹیچر ہوں، اپنے آپ کو استاد کہتا ہوں بنیادی طور پہ۔ گو کہ مختلف مینیجریل ورک کے اندر بھی کام کیا ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں، مختلف اداروں کے اندر ایز اے پرنسپل بھی کام کیا ہے، ایز اے ٹرینر بھی کام کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر جب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں تو ایک معلم، ایک استاد، ایک ٹیچر کی حیثیت سے۔ اہم تعلیمی اداروں میں جو پاکستان کے نامور تعلیمی ادارے ان میں نور خان بیس ہے راولپنڈی میں، تو ادھر آپ کی کیا خدمات سے انجام دیتے رہے ہیں؟ جی میں نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بھی کام کیا اور بلکہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور کے اندر بھی میں نے پڑھایا۔ سر جو آپ کے 3 فورم ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی، تینوں فورم کے اوپر میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ اور بدقسمتی سے سر یہ کہوں گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے بنیادی طور پر میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر مختلف فورم کے اوپر میں اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں، لیکن ہماری تعلیمی اداروں کے اندر سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ تربیت کا ہے۔ آپ کو پریکٹیکل انسان نہیں بناتے، آپ کو ایک پریکٹیکل طالب علم نہیں بناتے۔ ہم بنیادی طور پہ جب ایجوکیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ نیشنل انویسٹمنٹ ہے اور بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے ٹوارڈس فیوچر۔ تو یہ جو نیشنل انویسٹمنٹ ہے جو ہم اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو یا یونیورسٹی کے اندر ہو، کیا ہم اپنے بچے کو پریکٹیکل ایک طالب علم بنا رہے ہیں؟ نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم تینوں فورم کے اوپر یہ دیکھ چکے ہیں کہ پریکٹیکلٹی کا بڑا فقدان ہے۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ میٹیریلسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشنسٹ پروڈیوس نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی اداروں کے اندر انویسٹرز نے پوزیشن لے لی ہے ایجوکیشنسٹ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس فیلڈ کے اندر میٹیریلسٹ آ جائیں، انویسٹرز آ جائیں، وہاں ایجوکیشنسٹ لوگوں کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں یہی المیہ ہے ہماری ایجوکیشن کے اندر کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، آگے کی طرف نہیں جا رہا۔ اور بڑی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ گون آر دی ڈیز وین دیر ور ٹیچرز لائک واصف علی واصف، when there were students like اشفاق احمد and when there were institutions like علی گڑھ۔ آپ کو اب علی گڑھ جیسا ادارہ نہیں ملے گا، آپ کو سر واصف علی واصف جیسے ٹیچرز نہیں ملیں گے، آپ کو اشفاق احمد جیسے طالب علم نہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی اداروں کے اندر انویسٹرز آ گئے ہیں، ایجوکیشنسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ایک ٹیچر، ایک طالب علم کا جو آپس میں ربط تھا، تعلق تھا، کنیکٹیویٹی تھی، وہ ٹوٹ چکی ہے، وہ ربط ختم ہو چکا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف فورم کے اوپر جب پڑھاتے ہیں تو یہ رابطہ، یہ تعلق استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے کو پریکٹیکل بناتے ہیں۔ سر ہماری ایجوکیشن سسٹم آپ کو بہتر جانتے ہیں، آپ بذات خود ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، کافی اداروں کے اندر کام کر چکے ہیں، تو آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر کے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا مزید۔ وہ یہ کہ جو پریکٹیکلٹی ہے وہ ہماری کلاس روم کے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اپنے کلاس روم کو ایک سلیبس تک کیوں محدود کیا ہے؟ ہم نے چیپٹرز تک، سلیبس تک اور ایک کتاب تک اپنے کلاس روم کو کیوں محدود کیا؟ ہم نے اس کلاس روم کو لیبارٹری کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے اس کلاس روم کے اندر پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کی؟ ہم نے اس کلاس روم کے اندر اعتماد بچے کو کیوں نہیں دیا؟ جو چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے کلاس روم کے باہر ہمارے معاشرے کے اندر، وہ چیز کلاس روم کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ آپ سے بھی سوال ہے اور پاکستان کے جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں سب سے سوال ہے کہ 2 تربیتی ممبر ہوتے ہیں، فورمز ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر۔ ہمارا سب سے بڑا جو اپنا ممبر ہے
وہ تربیتی سینٹر ہے یا کلاس روم ہے وہ تربیتی سینٹر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ممبر ہے جہاں ہمارے مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ایجوکیشن کا فقدان ہے. جو ہمارے کلاس روم ہے جہاں ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اس فورم کے اوپر بھی ایجوکیشن کا سب سے بڑا فقدان ہے. دونوں ہمارے جو فورم ہے چاہے وہ ممبر ہے چاہے وہ کلاس روم ہے وہ کولیپس کر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر وہ جو ایجوکیشنسٹ کا ایک رول تھا وہ انویسٹرز نے لے لیا ہے. ایجوکیشنسٹ ختم ہو گئے ہیں. ہر فورم کے اوپر ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات جو اکثر میں سر کہتا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ تھا سوال. ہم نے سوال کرنے کا حق اپنے طالب علم سے چھین لیا ہے. سر امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ وقت کے اتنے بڑے امام ہیں آپ اتنے بڑے امام وقت کے کیسے بنے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ پہلا دن جس دن میں اسکول گیا اور اسکول سے واپس آیا تو میری والدہ نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا بیٹا آج آپ نے اپنے معلم کے اوپر اچھے سوالات کیے؟ تو امام غزالی نے جواب اپنی والدہ کو دیا کہ والدہ میں نے معلم کے اوپر کوئی بھی سوال نہیں کیا. تو اس کی والدہ نے اسے ایک ایڈوائز یہ کی کہ بیٹا اگر آپ نے اچھا اور بڑا انسان بننا ہے تو ہمیشہ ایک معیاری کویسچن کیا کریں, اچھا سوال کیا کریں. تو امام غزالی کہتا ہے کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے ہمیشہ اچھے سوالات کیے ہیں اور اس سوال کی بدولت میں وقت کا امام بنا. دنیا اگر آج مجھے امام غزالی کہتی ہے تو اس کے پیچھے سوال ہے. سر میرا آپ سے اور پاکستان کے تمام ایجوکیشنسٹ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم نے اپنے طالب علم کو وہ جرت دی کہ وہ کلاس کے اندر ایک اچھا سوال کر سکے؟ ہم نے سوال کا حق چھین لیا اپنے طالب علم سے, جس کی وجہ سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نہ وہ ٹیچر رہا نہ وہ طالب علم رہا. تو میرے خیال میں سوال کو انکریج کیا جائے ہر فورم کے اوپر, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اچھے سوال کریں اور ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کو ڈسکریج نہ کریں. اچھے سوالوں کا ایک فورم ہونا چاہیے, ایک اچھے سوالوں کی گیو اینڈ ٹیک ہونی چاہیے. میرے خیال میں سب سے بہتر وہ سیکھیں گے. اور ایجوکیشن سر ایجوکیشن کا تھوڑا بہت جو المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے, پہلے ہم کہا کرتے تھے اکثر کہا کرتے تھے بلکہ ایجوکیشنسٹ کی زبان زد عام تھی یہ بات کہ ڈیسٹنی آف آور ایجوکیشن از بینگ شیپڈ ان اٹس ایجوکیشن اینڈ ریولیوشن تھرو کلاس رومس. ہم اکثر ہر فورم کے اوپر یہی سنتے تھے. اچھا سر میرا آپ سے بڑا اہم کویشچن ہے وہ یہ کہ آج کے طالب علم میں چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے کانفیڈنس کی کمی ہے, اعتماد کی کمی ہے. حالانکہ نمبر بہت اچھے لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس, A+, اسٹوڈنٹس کا آتا ہے, میٹرک میں بھی A+, FSC میں بھی A+, BSc میں بھی A+ لیے ہوتا ہے, ماسٹر میں بھی A+ لیے ہوتا ہے. اس کے بعد سورس بھی بہت ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس نالج کا, یوٹیوب ہے, چینل ہے, نیٹ ہے, لائبریریز بڑی پڑی ہیں, ٹھیک ہے, اچھے اساتذہ کرام بھی ہیں. لیکن پھر بھی یہ کیا وجہ ہے کہ ایک طالب علم اس میں اعتماد کی کمی ہے, کہاں خلا دیکھتے ہیں آپ؟ سر بنیادی بات یہ ہے, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ مکمل طور پر ٹرین نہیں ہے. ایک ٹیچر بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے, بتا خود میں ایک ٹیچر معلم ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو بھی بلیم کر رہا ہوں یہ کہ ہمارا ٹیچر تربیت یافتہ نہیں ہے, وہ ٹرین نہیں ہے. دوسری بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا اسٹوڈنٹس جو سوال کرنا جانتا تھا ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرنے کا پوچھنے کا حق چھین لیا ہے, ڈسکریج کیا جاتا ہے. دوسری بات اور تیسری بات سب سے اہم بات کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں موبائل تو یقیناً ہے سر, انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے, وہ لائبریریوں سے دور ہیں, ان کا کتاب سے شرف ہٹ گیا ہے. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی, تو کسی بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ جواب نہیں ملتا کہ میں نے دسیوں یا سینکڑوں کتابیں پڑھی. اس ٹرینڈ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جو شارٹ کٹ کا ٹرینڈ ہے؟ شارٹ کٹ کی تلاش میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں. پریزنٹیشن ہم کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ کشمیری ایشو فار ایگزامپل ہے تو پریزنٹیشن بنا کے لائیں تو وہ کاپی پیسٹ کر کے لے آتے ہیں, خود نہیں لکھتے. تخلیقی صلاحیتوں کو فقدان کیوں ہے, کیسے ختم کیا جائے؟ جی میں اساتذہ کرام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے بچے کی تربیت کریں, اپنے بچے سے سوال کا حق نہ چھینیں, اور سب سے اہم بات اپنے بچے کو کتاب کی طرف لائیں. اپنے بچوں کو آپ لوگوں نے لائبریری کی طرف لے کے جانا ہے, کتاب کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی جو خلا ہے بچے کا اور کتاب کا یہ بہت زیادہ ہے, اور جب تک کتاب بچے کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو میرے خیال میں ہم اس کو ایک طالب علم نہیں کہہ سکتے. آپ کو پتہ ہے سر ایک طالب علم کی بیسٹ ڈیفینیشن وہ کیا ہے؟ ایک بیسٹ ڈیفینیشن اکثر مختلف فورم کے اوپر ہم کہتے ہیں میرے نزدیک وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس کی آنکھ میں خواب نہیں ہے. سر میرے نزدیک وہ اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذہن میں وسعت نہیں ہے. میرے نزدیک وہ اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں علم نہیں. آج کا طالب علم نہ تو اس کے ذہن میں وسعت ہے, نہ اس کی آنکھ میں خواب ہے, نہ اس کے سینے میں علم ہے, اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب سے دوری. جو پاسٹ کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کتاب لی, انہوں نے اپنے سینے میں کتاب اتاری, انہوں نے کتاب کو تھاما. آج کے اسٹوڈنٹس نے
बदकिस्मती से लैपटॉप को थामा, आज के तालिब इल्म ने बदकिस्मती से सॉफ्ट मोबाइल को थामा, उसने किताब को अलमारी में बंद कर दिया, उसने किताब को अपने बैग्स में बंद कर दिया, उसने किताब को एक डेकोरेशन पीस बना दिया। पहले कुरान मजीद हमारे घरों के अंदर पड़े हुए होते थे, खोलों के अंदर, गलाफ के अंदर बंद। अभी वही काम हमने किताब के साथ कर लिया है। ज़िंदगी के शोबे में जितनी भी आपको किताबें मिलेंगी, या तो आपको कपबोर्ड में मिलेंगी, या डस्ट शुदा मिलेंगी, या लाइब्रेरियों के अंदर मिलेंगी। क्या आज का तालिब इल्म जो 25,000 की मोबाइल खरीद सकता है, क्या वो 500 की किताब लेने के लिए तैयार है? हरगिज़ नहीं। हम 1,000 का पिज़्ज़ा खरीदने के लिए तैयार हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 500 की किताब खरीदने के लिए तैयार नहीं है। यही अलमिया एक टीचर का भी है, यही अलमिया हमारे तालिब इल्म का भी है, और सबसे बड़ा अलमिया ये हमारे एजुकेशन निज़ाम का है। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है सर, मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ, तमाम जो पाकिस्तान के एजुकेशन इदारे हैं और एजुकेशनिस्ट हैं वो भी सेकंड करेंगे मेरी इस बात को, कि हमारे क्लासरूम के अंदर हमने क्लासरूम को फ़ौरन नहीं बनाया। जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हो रहा है, क्या वो हमारे क्लासरूम का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ सिलेबस की हद तक है। एक तो ये है कि हम सिलेबस से आगे का सोचें, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, और हमारा स्टूडेंट्स 2 + 2 = 4 इसके गेम से आगे नहीं निकल सकता। वो एक प्रैक्टिकल बंदा। अच्छा, सबसे अहम बात सर, टुडेज एजुकेशन डिफर, one is education and other is practical life. When our students enter into the practical life, he leaves the education, and when he takes education, he remains far away from practical life. So isolation of practical life and education creates problem. और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मकीम यही है सर, एजुकेशन का प्रैक्टिकल ना होना। हमारे इलाके का सबसे बड़ा अलमिया यही है, एजुकेशनिस्ट को प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमारे बच्चे को प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर एजुकेशन और प्रैक्टिकलिटी को हम साइड बाई साइड लेके नहीं चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल, मैं अक्सर कहा करता हूँ हमारा मास्टर बहुत जल्द कोलैप्स कर जाएगा, बल्कि कोलैप्स कर गया है एजुकेशन के मैदान के अंदर। तो हम खुद मुअल्लिम हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम करते हैं, हमें बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं मायूस नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही मानूं हकीकत दिखा रहे हैं। मैं एक हकीकत दिखा रहा हूँ, मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। आज के तालिब इल्म से मैं मायूस नहीं हूँ, उस्ताद से जज्बा मौजूद है, जज्बा मौजूद है। मैं तालीमी इदारों से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, लेकिन सर मैं एक हकीकत है, अगर आप हकीकत को सुनेंगे नहीं, मैं हकीकत बयान नहीं करूँगा तो फिर तस्हीह तो नहीं होगी ना सर। ऐसे ही तस्हीह करने के लिए हमें कभी कभी आउटस्पोकन होना चाहिए, हकीकत बयान करनी चाहिए, और अगले को खंदा पेशानी से वो हकीकत सुननी भी चाहिए। लास्ट में सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आज के तालिब इल्म और टीचर को आप क्या एडवाइस करेंगे? सर टीचर को मैं एडवाइस ये करूँगा कि अपने स्टूडेंट्स से सवाल का हक ना छीनें, अपने स्टूडेंट्स को एतमाद दें, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली रवैया रखें, एक इनफॉर्मल रवैया रखें, आउट ऑफ द वे जाके उसके साथ बात करें ताकि उसके अंदर एतमाद आए, उसकी बाकायदा शख्सियत साजी हो, तरबियत साजी हो। शख्सियत साजी और तरबियत साजी का सबसे बड़ा खला इसलिए है कि हमारे टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान गैप है। तो मैं अपने टीचर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा इस गैप को फिल करें, इस वैक्यूम को फिल करें, स्टूडेंट्स के करीब जाएँ, उसको एतमाद दें, वो आपके लिए बैठा है, उसको थपकी दें, उसको शाबाश दें। हमने शाबाश का हक छीन लिया सर, हम एक स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, उसको शाबाश डिस्करेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा ईंधन जो है एजुकेशन का वो शाबाश है। अगर हमने थपकी शेर नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरतों को थाम ले साकी। तो ऐसे स्टूडेंट जो पीछे है, जिसमें हौसला नहीं है, टीचर्स को चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करे, उस पर ट्रस्ट करे, इतना ट्रस्ट करे कि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। और तालिब इल्म के लिए सर आपकी क्या एडवाइस है? सर इसके साथ मैं एक बात और भी आपके गोश गुजार करता चलूँ, एक टीचर को ये चाहिए कि बच्चे के अंदर खुद ही वो पैदा करें। अल्लामा इकबाल ने खुदी के बारे में बहुत कुछ बताया, खुद ही जो है उसकी आगाही होनी चाहिए हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे टीचर का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो खुदी के बारे में। वो जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये जिक्र नीम शबी ये मुराद बे ये सरूर, तेरी खुदी के नगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं, खिरद ने कह दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के हमारे स्टूडेंट्स के अंदर खुदी की कमी है, उसे खुदी की डेफिनेशन का पता नहीं, उसकी निगाह, उसका दिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक खुदी की फ़लसफ़ा उसके अंदर नहीं होगा। तो खुदारा मेरी तमाम टीचर से यही इल्तिमास है, पाकिस्तान के तमाम एजुकेशनिस्ट से मेरी यही इल्तिमास है कि खुदी का फ़लसफ़ा अपने क्लासरूम के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर उसको उजागर करें, ताकि खुदी का फ़लसफ़ा अगर बच्चे के अंदर आ गया तो वह एक मुकम्मल, एक परफेक्ट तालिब इल्म बन जाएगा। सेकेंड, मैं आता हूँ, आपने अर्ज़ किया कि तालिब इल्म के बारे में कुछ लाइन बोलें, आखिर में एडवाइस करें। मैं नसीहत तो बेटा नहीं कर सकता, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, कहाँ इल्म और कहाँ मैं, खैर निस्बत का मिल जाना ही बड़ी बात। मैं अपने आप को मुअल्लिम तो खैर नहीं कह सकता, बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ। तो तमाम तालिब इल्मों को मैं ये मशवरा दूँगा,
کہ اپنی آنکھ میں خواب لائیں، اپنے ذہن میں وسعت لائیں اور اپنے سینے میں علم لائیں۔ جب تک آپ کی ذہن میں وسعت نہیں ہوگی، آپ کی آنکھ میں خواب نہیں ہوگا اور آپ کے سینے میں علم نہیں ہوگا اور کتاب سے دوری ہوگی، بڑا آپ لوگ طالب علم نہیں بن سکتے۔ طالب علم ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو کتاب کے قریب جائیں۔ طالب علم ہونے کا حق اگر آپ نے ادا کرنا ہے بیٹا، اچھا سوال کریں، اپنی آنکھ میں خواب لائیں، اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اپنے سینے کے اندر علم جو ہے اس کی جستجو لائیں۔ تو آخر میں یہی دعا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، تمام ٹیچرز کے لیے اور اپنے تعلیمی اداروں کے لیے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمارے تعلیمی اداروں کو، ہمارے معلم کو، ہمارے طالب علم کو شناسائی علم سے، تعلیم سے اور صحیح معنوں میں ڈیفائن کرنے کی، حق ادا کرنے کی جو ہے وہ جستجو عطا فرمائے۔ آخر میں سب دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اچھی صحت عطا فرما، یا اللہ کامل ایمان عطا فرما، یا اللہ عقل سلیم عطا فرما، ہمارے اسٹوڈنٹس کو عقل سلیم عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، علم نافع عطا فرما، وسیع نظری عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے طالب علم کو وسعت قلبی عطا فرما، ہمارے طالب علم کو سہل البیاں بنا۔ یا رب کائنات وسیع رزق عطا فرما، بے فکر رزق عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، بے شمار نصیب فرما اور با اختیار نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو قیدی ہیں ان کو واسطے نیکی کی رہائی عطا فرما۔ ہمارے طالب علم کو صحیح معنوں میں ملک و ملت کا ستارہ بنا، ان کو پورے عالم کے لیے خیر کا باعث بنا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو صحیح معنوں میں یا اللہ ایک تعلیمی ادارہ بنا، وہاں سے واصف علی واصف نکلے، وہاں سے اشفاق احمد نکلے، وہاں سے علی گڑھ جیسے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوں۔ ہمارا صحیح معنوں میں جو طالب علم ہو وہ وقت کا ممتاز مفتی ہو، وہ قدرت اللہ شہاب ہو، ہماری بہنیں جو ہیں وہ وقت کی بانو قدسیہ ہوں، ڈاکٹر عارفیہ صدیقہ صاحبہ ہوں، وقت کے وہ سب سے بڑے عالم بنے، وقت کے اچھے مقرر بنے، خطیب بنے، اور وقت کے وہ سب سے بڑے اچھی اور اہم بات جو آخر میں عرض کرتا چلو وہ وقت کے لیڈرز بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جہنم یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔ یہ سر یونس تھے، ان کا اگر آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے رہتے ہیں، تو میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں، اس پہ آپ رابطہ کر کے پورے پاکستان سے آپ انوائٹ کر سکتے ہیں۔ 0323916191 آئی ریپیٹ 0323916191 اس پہ آپ کال کر کے ٹائم لے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آ جائیں گے۔ لاسٹ میں میرے ساتھ مل کے سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، مائی نیم از مراد علی اینڈ آئی ایم فرام شیخوپورہ۔ میں نے ابھی ساری عمران سے یہ نوٹس لیے ہیں جو کہ میں نے PMA 147 کی تیاری کے لیے سر سے منگوائے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ کھولنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ میں آپ کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ نوٹس نیچر کی تیاری کے لیے ضرور لیں۔ ماشاءاللہ یہ نوٹس سر نے بہت اچھے بنائے ہیں۔